السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ایک دل پذیر واقعہ سنتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اور کامل یقین رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے کبھی مایوس و محروم نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا جو اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی اور اپنے بیوی بال بچے کی کفالت کے لیے بقدر ضرورت رزق حلال بھی تلاش کر لیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی دنوں تک اسے کوئی کام نہیں ملا، کوئی مزدوری نہیں ملی۔ نوبت یہ آ گئی کہ گھر میں فاقے پر فاقے گزرنے لگے، کئی دنوں تک فاقے گزر گئے، کہیں سے کوئی کام نہیں آ رہا۔ ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں صبح اللہ رب العزت پر مکمل اور کامل یقین کر کے کام کے تلاش میں نکلوں گا، تم دعا کرنا کہ جہاں اللہ رب العزت ساری مخلوقات کو رزق دیتا ہے مجھے بھی رزق عطا فرمائے۔ اس کی زوجہ نے کہا کہ آپ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین کر کے نکل گئی، اللہ رب العزت ضرور کوئی نہ کوئی سبیل پیدا فرما دے گا۔ غرض وہ عابد صبح کے وقت گھر سے کام کے تلاش میں نکلتا ہے، ایک مقام پر مزدوروں کی ازدحام رہتی ہے، وہاں جا کر کے وہ عابد بھی کھڑا ہو جاتا ہے اس غرض سے کہ اگر کوئی کام کروانے والا مزدور کے تلاش میں نکلے گا جہاں سارے مزدوروں کو کام ملے گا تو مجھے بھی کام مل جائے گا۔ البتہ جن حضرات کو کام کروانے کی ضرورت تھی وہ آتے اور ایک ایک مزدور دو دو مزدور لے کر کے چلے جاتے، سارے کے سارے مزدوروں کو کام مل گئے، لیکن اس عابد کی طرف کسی نے نظر نہیں کی، کسی نے دیکھا تک نہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ ہمیں کہیں سے کام نہیں ملا ہے تو وہ خوش ہوا اور کہنے لگا کہ چلو آج اللہ رب العزت ہی کی مزدوری کیا جائے، یعنی اس کی عبادت کیا جائے۔ وہ ایک دریا پہ آیا اور آنے کے بعد اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سر سجود ہو جاتا ہے۔ جب شام ہو جاتی ہے اپنے گھر کو واپس آتا ہے، بیوی دروازے پر کھڑی رہتی ہے، منتظر رہتی ہے، جیسے ہی دیکھتی ہے پوچھتی ہے کہیں کام ملا، کہیں سے مزدوری ملی؟ وہ عابد کہتا ہے آج میں نے ایک ایسے مالک کے پاس کام کیا ہے جو بڑا سخی ہے، بڑا داتا ہے، اس نے اچھا اس کا بدلہ دینے کا وعدہ کیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر دوسری صبح وہ عابد اسی جگہ پر مزدوروں کے بھیڑ میں کھڑا ہو جاتا ہے اس غرض سے کہ آج کہیں نہ کہیں تو کام مل جائے گا۔ پھر وہی معاملہ ہوتا ہے، سارے مزدوروں کو کام مل جاتا ہے لیکن اسے کوئی کام نہیں ملتا۔ پھر بھی وہ مایوس نہیں ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے، اس کا یقین ڈگمگاتا نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ چلو آج پھر اللہ رب العزت ہی کی مزدوری کی جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ وہ پھر دریا کے کنارے آتا ہے، وضو کرتا ہے اور صبح سے لے کر کے شام تک اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ پھر شام کو جب گھر جاتا ہے بیوی منتظر رہتی ہے، پھر پوچھتی ہے کیا کام ملا، کہیں سے مزدوری ملی؟ اس عابد نے کہا آج پھر میں نے اسی کریم مالک کے یہاں کام کیا ہے، اس نے مجھے بہترین مزدوری دینے کا وعدہ کیا۔ یہ بات سننے کے بعد بیوی اس عابد سے جھگڑنے لگتی ہے، کہتی ہے کہ اس طریقے سے کیسے کام چلے گا؟ نہ جانے آپ کا مالک کیسا ہے، کام کرا لیتا ہے، مزدوری نہیں دیتا ہے۔ گھر میں فاقے کی نوبت چل رہی ہے، بھوک سے بچوں کا یہ حال ہے کہ دیکھا نہیں جاتا، بچے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، خود کی حالت خراب ہے۔ الغرض وہ عابد رات بھر کروٹیں بدلتا رہتا تھا،
لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا ہے، اس کا ذرا برابر بھی یقین ڈگمگاتا نہیں، پھر وہ کام کی تلاش میں صبح کو نکلتا ہے، پھر اسے کوئی کام نہیں ملتا ہے، پھر وہ ہارنے والا کا دریا کے کنارے جاتا ہے، اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، پھر اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، جب شام ہوتی ہے پھر اپنے گھر کے جانب وہ چلنے لگتا ہے، جب گھر کے قریب پہنچتا ہے تو گھر سے اچھے کھانے پکنے کی خوشبو آتی تھی اور خوشی کا ماحول، گھر کے اندر خوشی کا سما رہتا تھا۔ وہ عابد سوچنے لگتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ گھر میرا نہیں دوسرے کا گھر ہے، چونکہ گھر کے اندر کا جو سما تھا، گھر کے اندر جو خوشیاں تھی اور گھر کے اندر سے جو کھانے پکنے کی خوشبو آ رہی تھی، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میرا ہی گھر ہے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا اس کی بیوی آئی، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بیوی کے چہرے پر شادمانی کے اثرات ظاہر ہیں اور کہنے لگی کہ واقعی میں آپ کہتے تھے کہ آپ جس مالک کے کام کرتے ہیں وہ بہت کریم مالک ہے، بہت ہی سخی مالک ہے۔ دیکھیے نا، آج آپ کے جانے کے بعد اس نے اتنے سارے مال و درہم دے گئے ہیں، کھانے پینے کے سامان دے گئے ہیں، پہننے کے کپڑے دے گئے ہیں اور گوشت وغیرہ کھانا بن رہا ہے، اسی کھانے کی خوشبو باہر آ رہی ہے۔ اور عرض کیا کہ اے مولا، واقعی تو بڑا کریم ہے، بڑا سخی ہے، جو تیری ذات پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے، مکمل یقین رکھتا ہے، اور جو تیری ذات سے امید رکھتا ہے کبھی تو اسے نا امید ہونے نہیں دیتا ہے، محروم نہیں ہونے دیتا ہے۔ تو بڑا کریم ہے، بڑا سخی ہے اور بڑا ہی تو کارساز۔ یقیناً جس کو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے، کامل یقین ہوتا ہے، جس کو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہوتی ہے، اللہ رب العزت کبھی اسے رسوا نہیں ہونے دیتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بہترین صلہ عطا فرماتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت پر کامل یقین اور مکمل امید رکھنے کا دنیا میں صلہ تھا، اصل صلہ تو اللہ رب العزت اسے جنت میں عطا فرمائے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل یقین رکھنا چاہیے۔ جب ہم مکمل بھروسہ رکھیں گے، مکمل امید رکھیں گے، تو اللہ رب العزت ہمارے لیے کہیں نہ کہیں بہترین اور خیر و بھلائی کا راستہ ہموار کر دے گا۔ اگر آپ تمام حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور پیارا سا کمنٹس کریں۔ جو نئے حضرات ہیں، نئے دوست ہیں، ان سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔